دنیا کا ہر مسلمان سچے دل سے یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان اور اسلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اسلام کی نعمت اسے عطا فرمائی ہے۔ یہ جو نعمت ہے ایمان کی، اسلام کی، اور ہمارے دل میں یہ احساس ہے اور سچائی ہے کہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی، ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس احسان کا شکر ادا کیا جائے، پہچانا جائے، اللہ اس کو اور بڑھاتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ اسلام کی نعمت ہم کو جو دی ہے، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے اور مسلمان بن گئے، اسلام کی نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، ہم نے اس کا حق کیا ادا کیا؟ ہم میں اور کافر میں کیا فرق ہے؟ ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ مسلمان جنت میں جائے گا، کافر جہنم میں جائے گا، مسلمان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، دوسروں پر اللہ کی رحمت نہیں نازل ہوتی ہے۔ کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسی لیے نا، مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بھائی جس طرح آپ مسلمان ہیں، جس طرح آپ دنیا میں آئے ہیں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، وہ غیر مسلم بھی تو اسی طرح دنیا میں آیا ہے۔ جس طرح آپ کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، جس طرح آپ کے اعضاء ہیں، اس کے بھی تو اعضاء ہیں۔ پھر وجہ کیا ہے کہ آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہو اور غیروں کے اوپر اللہ کی رحمت نازل نہ ہو؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ وجہ کیا ہے آخر کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے اور دوسرا جنت میں نہیں جائے گا؟ دوستو اور بزرگوں، اس کے جاننے کے لیے اصل میں اسلام کو جاننے کی ضرورت ہے، ایمان کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کا کتنا بڑا انعام اور احسان ہے۔ دراصل گزشتہ جمعہ جس موضوع پہ میں بات کر رہا تھا، اسی موضوع پر آج بھی مجھے بات کرنی ہے۔ یہ قرآن کریم جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ کا یہ قرآن ہمارے پاس بالکل محفوظ شکل میں موجود ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ آج مسلمان بدقسمت لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کا کلام موجود ہے، لیکن اللہ کی اس نعمت سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کو جانتے نہیں ہیں، اس کے بارے میں علم نہیں ہے، اس میں کیا لکھا ہے، اللہ کا ہم سے کیا مطالبہ ہے۔ بس ہم بہت سارے لوگ پڑھنا بھی نہیں جانتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، مالٹا میں قید کیے گئے تھے اس ملک کی آزادی کے لیے، اور اس ملک کی آزادی کی تاریخ جو ہر سال مناتے ہیں، 15 اگست کی تاریخ بھی قریب ہے۔ آج ہمیں اپنی تاریخ بھی یاد نہیں ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے اکابرین نے، علماء نے، مسلمانوں نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کی اور آزادی کی تحریک چلانے کے جرم میں مالٹا میں قید کیا تھا۔ 4 سال تک وہاں رہے، بڑی تکلیف دی گئی، بڑی اذیت دی گئی۔ ہندوستان میں ان کے آزادی کے لیے بڑی تحریک چلی، اور انگریز کو محسوس ہوا کہ حضرت کو چھوڑ دینا چاہیے ورنہ پھر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ 4 سال کے بعد جب آزاد ہوئے اور حضرت دیوبند تشریف لائے، ہزاروں علماء کا مجمع موجود ہے، حضرت نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے 4 سال تک جیل کے تنہائیوں میں، قید کی تنہائیوں میں بہت غور کیا ہے، یہ مسلمان زوال کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ کوئی اللہ کو ماننے والا، قرآن کو ماننے والا، پھر وہ زوال کی طرف جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے بہت غور کیا۔ سارا مجمع گوش بر آواز کہ اس 80 سالہ تجربہ شیخ الحدیث نے 4 سال تک جیل کے تنہائی میں آخر کیا اسباب ڈھونڈا؟
حضرت نے فرمایا کہ دو وجہ میں نے سمجھا ہے۔ ایک وجہ یہ کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ترک قرآن کے مجرم ہیں، مسلمانوں نے قرآن چھوڑ دیا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کس طرح مسلمانوں نے قرآن چھوڑ دیا ہے۔ مان لینے سے مان لینا نہیں ہوتا ہے، پہلے پڑھتا ہے آدمی، سمجھتا ہے، پھر اس کو ماننے نہ یا ماننے کا فیصلہ کرتا ہے۔ آج ہمارا مسلمانوں کا بڑا طبقہ ہے جس کو قرآن پڑھنے ہی نہیں آتا ہے، اور صحیح قرآن پڑھنے والے تو اور بھی کم ہیں۔ ظاہر ہے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اس کا جو نتیجہ ہے ساری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ وجہ تو ایک یہ ہے کہ ترک قرآن، حضرت نے فرمایا تھا کہ آج مسلمانوں نے قرآن چھوڑ دیا ہے، اور اس کے بعد حضرت جب تک زندہ رہے گاؤں گاؤں، بستی بستی، محلے محلے، گلی گلی گئے، فرمایا قرآن کے مکاتب قائم کرو۔ بھئی بڑے مدرسے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہر محلے میں، ہر مسجد میں مکتب کا نظام تو ہونا چاہیے، بہترین نظام ہونا چاہیے، تاکہ محلے کے جو بچے ہیں، جو بچیاں ہیں، اور جو بالغ ہیں قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ قرآن پڑھ سکے، کم سے کم قرآن صحیح کر سکے، پوری زندگی اس میں گزارا ہے۔ تو ترک قرآن۔ اور دوسری بات بھی عرض کر دوں، حضرت نے فرمایا اس امت کے زوال کی دوسری وجہ میں نے غور کیا ہے، وہ ہے عدم اتحاد۔ آج مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے، مار پہ مار کھا رہے ہیں اور تماچے پہ تماچے لگ رہے ہیں۔ ان کی بستیوں کو جلایا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، ان کو بے عزت و آبرو کیا جا رہا ہے، ان کے جان و مال پر حملے کیے جا رہے ہیں، ان کے اموال کو لوٹا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان ایک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، مسلمان متحد ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج جدھر دیکھو اختلاف ہے، مسجدوں میں اختلاف و انتشار ہے، مدرسوں میں اختلاف و انتشار ہے، اداروں میں اختلاف اور انتشار ہے، گھروں میں اختلاف اور انتشار ہے، محلوں میں اختلاف اور انتشار ہے، جہاں دیکھے اختلاف اور انتشار نظر آ رہا ہے۔ ہر مسلمان ایسا لگتا ہے دوسرے مسلمان کی غیبت میں لگا ہوا ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے ٹانگ کھینچنے میں لگا ہوا ہے۔ ظاہر ہے جب اس طرح ہمارے اتحاد کا مسئلہ ہوگا، یہ مستقل موضوع ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سیدھا سادہ ترجمہ ہوگا اللہ کی اس رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے فرقے نہ بنو۔ لیکن علماء نے اصطلاحی ترجمہ کیا ہے، یہاں واو سببیہ ہے، ترجمہ ہوگا اللہ کی اس رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو تاکہ فرقے فرقے نہ بنو۔ ایسی جیسے آپ کسی بیمار سے کہیں دوا پی اور اچھا ہو جا، مطلب یہ ہے دوا پی تاکہ اچھا ہو جا، دوا پی تاکہ صحت مند ہو جا۔ ایسی یہاں قرآن کریم کہہ رہا ہے اللہ کی اس رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو تاکہ فرقے فرقے نہ بنو۔ اور ہمارے درمیان فرقہ بندی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے اگر قرآن کو پکڑ لوگے مضبوطی کے ساتھ تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، مجھے قرآن پر ہی بات کرنی ہے کہ آج میں قرآن کی عظمت پہ بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن تو خیر بے مثال ہے ہی، ہر اعتبار سے مثال ہے، اپنی جامعیت کے اعتبار سے مثال ہے، اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بے مثال ہے، اپنی اثر آفرینی کے اعتبار سے بے مثال ہے، اس کا نام بھی بے مثال ہے، ہر اعتبار سے قرآن بے مثال ہے۔ اس پر بات نہیں کرنی ہے، قرآن کی حفاظت پہ بات نہیں کرنی ہے۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، چاہے سینکڑوں کمینے کھڑے ہو جائیں اور قرآن کے خلاف بکواس کریں، لیکن اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو اللہ کی حفاظت بے مثال، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی بے مثال۔ جس طرح اللہ کی ذات بے مثال، اللہ کی حفاظت بھی بے مثال۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کیسے کی؟ دو دفتیوں کے درمیان قرآن کو نہیں رکھا، بلکہ لاکھوں کروڑوں سینوں میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے قرآن کے نسخوں کو جلایا جا سکتا ہے، قرآن کے نسخوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، کروڑوں سینوں میں جو اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا ہے ان سینوں کو نہیں جلایا جا سکتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی کتاب کے حافظ دنیا میں موجود نہیں ہے، یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کے کروڑوں حفاظ آج موجود ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، قرآن کریم سے جڑ جاؤ،
بلا شبہ قرآن کریم سے جو جڑ جاتا ہے بے مثال ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم سے جڑ جاؤ، کہیں سے اپنی حفاظت اگر چاہتے ہو تو قرآن کریم سے جڑ جاؤ، قرآن کو سینوں سے لگا لو، قرآن کو تھام لو، قرآن کو اپنا لو، قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرو۔ بھئی جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں ان کو سیکھنا چاہیے، نہیں سیکھنا چاہیے؟ ذمہ داری ہے نا ان کی۔ آپ جائیے، مکاتب میں جائیے، علماء کے پاس جائیے، جاننے والوں کے پاس جائیے۔ ٹھیک ہے آپ نے پہلے نہیں پڑھا، یہ کوئی قابل قبول جرم یہ بات نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے آپ قرآن صحیح کیجئے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کو نماز پڑھنا ہے نا، زندگی بھر پڑھنا ہے، مرنے دم تک پڑھنا ہے، اور نماز کے اندر قرات قرآن کا پڑھنا فرض ہے۔ اگر آپ کا قرآن صحیح ہے تو نماز کہاں صحیح ہوگی بھائی؟ زندگی بھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن صحیح نہیں ہے، آپ کی نماز صحیح نہیں ہے، بلا وجہ آپ کی نماز ضائع ہو رہی ہے۔ قرآن صحیح کرو، ابتدا وہاں سے کرو، سورہ فاتحہ سے کرو، قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی سورتیں وہاں سے شروع کرو، اور قرآن پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ قرآن کریم پڑھنے کا وقت ختم ہو رہا ہے، قرآن کریم پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ روزانہ ایک پارہ پڑھیں، روزانہ آدھا پارہ پڑھیں، کم سے کم پاؤ پارہ پڑھیں۔ اگر پاؤ پارہ بھی روزانہ پڑھیں گے تو 4 مہینے میں قرآن ختم تو ہوگا۔ اور جب قرآن ختم ہو تو 2 کام کرنا چاہیے۔ ایک کام تو یہ کرنا چاہیے جیسی والناس آپ نے پڑھا، یہ حدیث سے ثابت ہے، آپ کو پھر الف لام میم سے قرآن کریم شروع کر دینا چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ قرآن کریم ختم کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں زندگی ختم کرنا چاہیے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن اسی لیے نہیں ختم کر دیا، ہم نے 2 ختم پڑھ لیا، ہم نے 3 ختم پڑھ لیا، ہم نے 4 ختم پڑھ لیا، ختم کیا پھر شروع کرو۔ اس لیے کہ قرآن ختم کرنے کی چیز نہیں ہے، قرآن میں اپنی زندگی ختم کرنے کی چیز ہے، پڑھتے رہو رات دن۔ ایک شکل تو یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے قرآن کریم کی جو مشہور صورتیں ہیں، سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، سورۃ الملک ہے، اور قل هو اللہ ہے، قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے۔ بڑی فضیلتیں ہیں ان صورتوں کے پڑھنے کی۔ آیت الکرسی ہے، جو آدمی حدیث میں آتا ہے کہ آیت الکرسی رات میں پڑھ کے سوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں وہ چلا جاتا ہے۔ کوئی ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈال سکتا ہے، کوئی چور چوری نہیں کر سکتا ہے، کوئی شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، کوئی موذی ایذا دینے والا اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ کتنا آسان نسخہ ہے، لیکن ہم نے بھلا رکھا ہے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو۔ اور میں نے بتایا تھا گزشتہ جمعہ بھی، اور آج پھر عرض کر رہا ہوں، اس موضوع کے اختیار کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم پڑھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری، قرآن کریم کو صحیح پڑھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری، قرآن کریم کو سمجھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری، اور قرآن کے احکام پر عمل کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری۔ اتنا ہم کریں گے تو قرآن پر ایمان ہمارا معتبر ہوگا، قرآن پر ہم ایمان لانے والے ہوں گے۔ اگر یہ نہیں کر رہے ہیں تو کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔